میرے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، السلام علیکم۔ 25 رجب کا مبارک دن آ چکا ہے۔ جو شخص، جو بندہ بندی آج کے پورے دن میں خدا کی قسم یہ وظیفہ پڑھ لے گا نا، اس کی خالی جھولیاں وظیفہ پڑھتے ہی بھر جائیں گی۔ خالی جھولیاں میرے بھائی میری بہنوں، اگر آپ لوگ کئی سالوں سے، کئی مہینوں سے، ساری زندگی گزر گئی ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے ہوئے ہو، سوچ رہے ہو کہ کچھ غیبی طریقے سے آپ کی مدد ہو جائے گی، کوئی معجزات ہو جائیں گے، تو ایسے نہیں ہوگے۔ آج میں آپ کو اس ویڈیو میں جو خاص عمل بتاؤں گا، یہ واقعی میں میرے بھائیوں میری بہنوں ایسا عمل ہے کہ اس کو صرف پڑھنے سے ایسی ایسی جگہ سے مدد آنا شروع ہو جاتی ہے، ایسی ایسی جگہ سے رزق اور دولت آنا شروع ہو جاتا ہے کہ بندے پڑھنے والے کو یقین نہیں آتا کہ یہ جو پیسہ ہے، یہ دولت ہے، اچانک کہاں سے آ گئی۔ ساتھیوں، بھائیوں بہنوں، 25 رجب کا آج جو دن ہے منگل کا، پورے دن میں کسی بھی وقت صرف اور صرف 15 سے 20 سیکنڈ نکال کر خاص عمل پڑھ لینا، چھوٹا سا آسان سا عمل چلتے پھرتے پڑھ لینا۔ وظیفے کو پڑھتے ہی اگر دولت کی بارش نہ ہو تو پھر مجھے کہنا۔ ایسا عمل ساتھیوں، بھائیوں بہنوں، منگل کا دن ہے، ٹیوزڈے کا دن ہے۔ آپ لوگ ہر ٹیوزڈے والے دن اس عمل کو نہیں پڑھ سکتے۔ یہ صرف اور صرف جو 25 رجب ٹیوزڈے والا دن جو پڑا ہے، اس 25 رجب کو ساتھیوں، بھائیوں بہنوں، اسی دن آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ انگلش تاریخ میں دیکھیں گے تو ساتھیوں، بھائیوں بہنوں، 6 فروری کا دن ہے۔ اور ساتھیوں، بھائیوں بہنوں، اتنا مجرب عمل ہے، اتنا آزمودہ عمل ہے کہ ہزاروں لاکھوں لوگ، میں نے کئی لوگوں کو، کئی دکھی بہن بھائیوں کو اپنی زندگی میں یہ عمل بتلایا ہے۔ اور شاید کوئی ایسا بندہ یا بندی ہو کہ جس نے یہ وظیفہ پڑھا ہو، اس کی حاجتیں مرادیں پوری نہ ہوئی ہوں۔ کوئی ایسا بندہ یا بندی ہو کہ جس نے یہ وظیفہ پڑھا ہو، اس کی آرزو تمنا پوری نہ ہوئی ہو۔ کوئی ایک ایسا بندہ نہیں، میری نظر سے کوئی بندہ نہیں گزرا کہ جس نے یہ وظیفہ پڑھا ہو، اس کی خواہشیں پوری نہ ہوئی ہوں۔ پورے دل سے، پورے یقین سے، اللہ پاک کی ذات پر پورا بھروسہ کرتے ہوئے، سکون سے، اطمینان سے بیٹھ کر یہ وظیفہ پڑھنا اور اللہ پاک سے جو مانگنا ہو مانگ لینا۔ انشاءاللہ من کی مراد پاؤ گے۔ جو مانگو گے اس سے کئی زیادہ اللہ پاک آپ کو عطا کر دیں گے۔ پورا دن موجود ہے میرے بھائیوں میری بہنوں، پورا کا پورا دن موجود ہے منگل کا۔ 25 رجب کا سکون سے بیٹھ جانا، اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ کے، اگر تسبیح موجود ہو تو، تسبیح نہ ہو تو سیدھے ہاتھ پہ پڑھ لینا، زبانی کاؤنٹ کر لینا، جیسے آپ کو بہتر لگے ویسے اس وظیفے کو پڑھنا شروع کر دینا۔ بڑا کمال کا وظیفہ ہے اور بڑا مجرب وظیفہ ہے۔ شاید کوئی ایسا بندہ یا بندی ہو جس نے اپنی زندگی میں یہ وظیفہ نہ پڑھا ہو۔ بالکل آسان وظیفہ، ایک مرتبہ آپ لوگ درود شریف پڑھنا اور اس وظیفے کو پڑھنا شروع کر دینا۔ ساتھیوں، بھائیوں بہنوں، یہ اتنا پاورفل عمل ہے، یہ پورا جو آپ کو عمل بتاؤں گا 25 رجب والے دن کا، یہ اتنا خاص عمل ہے کہ میں نے اس عمل کو اپنی زندگی میں ہزاروں لوگوں کو بتلایا ہے۔ بے شمار لوگوں نے میرا بتلایا ہوا وظیفہ یہ 25 رجب والے دن پڑھا ہے، اور لوگوں نے جب بھی پڑھا ہے ہمیشہ جھولیاں اٹھا اٹھا کر دعائیں دی ہیں۔ لوگوں نے جب بھی یہ عمل کیا ہے میرے بھائیوں میری بہنوں، کسی کو ذاتی مکان کی خواہش تھی، کسی کو بڑی رقم چاہیے تھی، جس کا جو مسئلہ تھا، جس کی جو حاجت تھی، مراد تھی، اس عمل کو پڑھنے کے بعد پوری ہوئی ہے۔ سچے دل سے، پورے یقین سے، اللہ پاک کی ذات پر پورا یقین بھروسہ کرتے ہوئے 25 رجب کو، 6 فروری کو، منگل والے دن، ٹیوزڈے والے دن، دنیا کے کسی بھی ملک، شہر، گاؤں، گلی میں آپ لوگ موجود ہوں، چاہے پاکستان سے ہوں، چاہے انڈیا سے ہوں، چاہے بنگلہ دیش، نیپال، افغانستان، سعودیہ، دبئی، عمان، مسقط، جاپان، اٹلی، دنیا کا کوئی بھی ملک، شہر، گاؤں، گلی جہاں سے موجود آپ لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو، ساتھیوں، دوستوں، بھائیوں بہنوں، پہلے یہ ویڈیو کمپلیٹ دیکھ لینا، اس عمل کو پہلے سمجھ لینا، اور جیسے ہی آپ کی سمجھ میں یہ عمل آ جائے فوراً یہ عمل پڑھنا شروع کر دینا۔ اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑنا، اور جیسے ہی 25 رجب کو آپ لوگ یہ ویڈیو کمپلیٹ دیکھ لو، جیسے ہی ویڈیو کمپلیٹ ہو جائے، ویڈیو دیکھنے کے فوراً بعد یہ وظیفہ پڑھنا اور اللہ پاک سے جو مانگنا ہو مانگ لینا۔ انشاءاللہ منٹوں سیکنڈوں میں اللہ پاک نے چاہا تو جو من کی مراد ہوگی وہ پاؤ گے، جو مانگو گے وہ آپ کو ملے گا انشاءاللہ۔ سب سے پہلے آپ کو ایک مرتبہ درود شریف پڑھ کے یہ عمل شروع کرنا ہے۔
ایک مرتبہ آپ کو درود پاک پڑھنا ہے، چاہے 25 رجب کو آپ گھر میں بیٹھے ہو، دفتر میں ہو، جگہ کی کوئی پابندی نہیں، کہیں بھی موجود ہو، صرف اور صرف ساتھیوں بھائیوں بہنوں ایک مرتبہ آپ کو درود شریف پڑھ کے یہ عمل شروع کر دینا ہے۔ درود پاک جب پڑھ لیں ایک مرتبہ، کوئی سا بھی درود ابراہیمی یاد ہو تو وہ پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا آپ کو جو بھی درود پاک یاد ہو ایک مرتبہ درود پاک پڑھ کے یہ عمل شروع کر دیں۔ درود پاک پڑھ لیا، اب آگے کیا پڑھنا ہے سمجھ لیں۔ اپنے ہاتھوں میں تسبیح پکڑ کے اس خاص عمل کا، اس عمل کو، پورے عمل کو دوستوں بھائیوں بہنوں پڑھنے میں جو وقت لگے گا صرف اور صرف 30 سیکنڈ کا، آدھی منٹ کا پورا یہ عمل ہے۔ کوئی گھنٹوں، کوئی منٹوں یا پورا دن بیٹھ کر آپ کو یہ عمل نہیں کرنا، صرف اور صرف 30 سیکنڈ، آدھی منٹ آپ کو اس پورے عمل کو پڑھنے میں لگے گی۔ تو لہٰذا جب تک آپ لوگ یہ پورا عمل پڑھیں، ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر ایک ساتھ پورا عمل پڑھیں گے، تب جا کر آپ کو فائدہ ہوگا۔ اپنی طرف سے میرے بھائیوں میری بہنوں، آپ لوگوں نے جیسے کہ ایک وظیفہ پڑھا، پھر کھڑے ہو گئے، پھر کچھ دیر بعد آ گئے، اس طرح اگر آپ لوگ اپنی طرف سے یہ آپ کو پڑھنا ہے نا میرے بھائیوں میری بہنوں، تو آپ کو کچھ فائدہ نہ ہوگا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اس عمل کی 25 رجب والے اس خاص عمل کی میری طرف سے آپ تمام بہن بھائیوں کو اس عمل کی اجازت ہے، جو پوری دنیا سے اس ویڈیو میں شامل ہیں، جو بھی اس ویڈیو میں جڑے ہوئے ہیں، کلک کر کے آئے ہیں، عمل کرنا چاہتے ہیں، ان تمام بہن بھائیوں کو میری طرف سے اس عمل کی اجازت ہے۔ سکون سے بیٹھ جائیں، اطمینان سے بیٹھ جائیں، ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں کوئی سا بھی، اور فوراً یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیں۔ پہلا وظیفہ اس عمل میں جو پڑھنا ہے ساتھیوں بھائیوں بہنوں، بڑا کمال کا وظیفہ ہے اور بڑا مجرب وظیفہ ہے۔ کوئی وظیفہ بھی ایسا نہیں کہ آپ لوگ سن کر چلے جائیں، کوئی ایک وظیفہ بھی ایسا نہیں، تمام کے تمام وظائف اس عمل میں ایسے ہیں کہ کوئی ساتھیوں بھائیوں بہنوں اگر کوئی بچہ بھی اس وظیفے کو پڑھنا چاہے گا تو بڑے آرام سے، بڑے سکون سے پڑھ لے گا۔ تو آپ لوگ اپنے ذہن سے یہ بات تو نکال دیں کہ یہ مشکل وظیفہ ہے، یہ کوئی مشکل وظیفہ نہیں، یہ بالکل ایزی، یہ بالکل آسان، یہ بالکل سمپل وظیفہ ہے۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں، ایک مرتبہ آپ نے درود شریف پڑھ لیا تو اس عمل میں پہلے نمبر پر، فرسٹ نمبر پر جو آپ کو وظیفہ پڑھنا ہے، یہ وظیفہ ہے یا ارحم الراحمین۔ ایک بار پڑھیں، پھر دوسری بار پڑھیں، یا ارحم الراحمین، پڑھتے رہیں، یا ارحم الراحمین، پڑھتے رہیں، یا ارحم الراحمین۔ آپ لوگ اپنے حساب سے اس وظیفے کو پڑھتے رہیں۔ پہلے نمبر پر آپ نے اس عمل کو جب شروع کیا 25 رجب کو منگل والے دن سکون سے اطمینان سے بیٹھ کر، تو ساتھیوں دوستوں بھائیوں بہنوں، سب سے پہلے جو آپ کو وظیفہ اس عمل میں پڑھنا ہے، سب سے پہلے فرسٹ نمبر پہ درود پاک آپ نے پڑھ لیا تو پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ کو اس عمل میں پڑھنا ہے یا ارحم الراحمین کا پڑھنا ہے۔ اس وظیفے کو آپ کو 7 ٹائم، 7 مرتبہ آپ کو یا ارحم الراحمین کا یہ پہلا وظیفہ پڑھنا ہے 25 رجب کے اس خاص عمل میں۔ 25 رجب کو سکون سے اطمینان سے بیٹھ کر ایک مرتبہ آپ نے درود شریف پڑھ لیا تو پہلا وظیفہ جیسے ہی آپ نے 7 مرتبہ یا ارحم الراحمین کا پڑھ لیا تو فوراً دوسرا وظیفہ پڑھنا شروع کر دیں۔ دوسرا وظیفہ دوسرے نمبر والا، پھر تیسرے نمبر والا، پھر یہ عمل کمپلیٹ ہو جائے گا۔ چھوٹا سا عمل ہے ساتھیوں بھائیوں بہنوں، گھنٹوں منٹوں بیٹھ کر آپ کو نہیں پڑھنا، اور آپ نے پڑھ لیا صرف اور صرف ایک مرتبہ آپ کو پڑھنا ہے، سال میں صرف ایک بار۔ یہ عمل روزانہ کا نہیں ہے، یہ سال میں اگر آپ نے، اگر آج 25 رجب کو، ہو سکتا ہے ایک دن پہلے آپ کو، رات کو، مطلب ایک رات پہلے آپ کو یہ ویڈیو مل جائے، صبح 25 رجب ہوگی، 25 رجب جیسے لگ جائے آپ کو یہ عمل پڑھ لینا ہے، اور سکون سے بیٹھ کر پڑھیں۔ چاہیں تو کسی وقت کی نماز کے بعد پڑھیں، یا جیسے کہ فجر کے بعد، ظہر کے بعد، عصر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، نماز کے بعد نہ پڑھ سکیں تو چلتے پھرتے پورا دن موجود ہے، پورا کا پورا وقت موجود ہے، کہیں بھی بیٹھ جائیں سکون سے، چاہے گھر میں ہوں، چاہے دفتر میں ہوں، دنیا کے کسی بھی ملک، شہر، گاؤں، گلی موجود میں ہوں، اپنے گھر میں پڑھ لیں، دکان میں پڑھ لیں، کوئی بھی وقت پڑھ لیں، لیکن پابندی یہ ہے کہ 25 رجب کو منگل کے دن ہی پڑھنا ہے۔ اس سال اگر نہ پڑھ سکے کوئی بھی وجہ سے، جانے انجانے میں، تو دوستوں بھائیوں بہنوں، یہ موقع پھر آپ کو اگلے سال 2025 میں
جب رجب کی 25 تاریخ آئے گی، جب آپ کو یہ موقع ملے گا، تو کچھ بھی ہو جائے، کسی بھی حال میں آپ کو تھوڑا سا وقت نکال کر یہ عمل لازمی پڑھنا ہے۔ اور جب عمل پڑھنے کے لیے بیٹھیں تو اپنے دلوں میں تھوڑا سا بھی وسوسہ نہیں رکھنا کہ پتہ نہیں یہ وظیفہ اثر کرے گا نہیں کرے گا، ہمیں دولت ملے گی نہیں ملے گی۔ اپنی طرف سے اگر اپنے دلوں میں وسوسے رکھو گے، سوالات رکھو گے، تو کچھ حاصل نہ ہوگا۔ عمل کرنے کے لیے، پڑھنے کے لیے بیٹھیں تو سب سے پہلے ایک مرتبہ درود شریف پڑھیے گا، کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیں۔ تو ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، پہلے نمبر پر جو آپ کو اس عمل میں آسان سا وظیفہ پڑھنا ہے، درود پاک پڑھنے کے بعد 7 مرتبہ یا ارحم الراحمین کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ جب 7 مرتبہ پہلے نمبر والا وظیفہ آپ لوگ پڑھ لیں تو ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، اس عمل کے اندر فوراً سیکنڈ نمبر والا وظیفہ پڑھنا شروع کر دیں۔ یہ سیکنڈ نمبر والا وظیفہ کس طرح پڑھنا ہے، پہلے آپ لوگ یہ سمجھ لیں۔ سیکنڈ نمبر پر جو وظیفہ ہے، اس وظیفے کو پڑھنے کے لیے اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لیجئے گا، اگر آپ کے پاس موجود ہو تو۔ تسبیح نہ ہو تو سیدھے ہاتھ پر یا زبانی کاؤنٹ کرتے ہوئے اس وظیفے کو پڑھنا شروع کر دیجئے گا۔ بڑا کمال کا وظیفہ ہے، بڑا مجرب وظیفہ ہے، اور ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، پورا کا پورا عمل اتنا مجرب ہے، اتنا کمال کا یہ عمل ہے کہ ہزاروں لاکھوں لوگ اپنی زندگیوں میں اس خاص عمل کو پڑھ کے کامیابیاں حاصل کر چکے ہیں۔ ہزاروں لاکھوں لوگ 25 رجب کا یہ وظیفہ، میرے بھائیوں، میری بہنوں، بے شمار لوگوں کو میں نے اپنی زندگی میں بتلایا ہے۔ آپ لوگ جانتے ہیں، میرے پاس واٹس ایپ پر پوری دنیا سے ہزاروں لاکھوں لوگ رابطہ کرتے ہیں۔ کسی بیچارے کا کیا مسئلہ ہے، کسی کی فلاں حاجت ہے، کسی کا فلاں مسئلہ ہے۔ لوگ بیچارے اپنے مسائل کے لیے پوچھتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا عمل بتا دیں، ایسا وظیفہ بتا دیں کہ ہماری حاجتیں، مرادیں پوری ہو جائیں، ہماری زندگی میں خوشیاں آ جائیں، ہماری زندگی میں جو بھی پریشانیاں ہیں فوری طور پر دور ہو جائیں، ہمیں کوئی ایسا آسان عمل بتلا دیں۔ تو ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، یوں تو میں نے اپنی زندگی میں بے شمار لوگوں کو بے شمار وظائف بتائے ہیں، اور لوگوں کو فوری طور پر، میرے بھائیوں، میری بہنوں، میں نے تقریباً آپ لوگ سمجھ لیں، مجھے 30 سال ہو گئے لوگوں کو وظائف بتلاتے بتلاتے، اور آج تک میں نے جس کسی کو بھی بتایا ہے جو کوئی عمل، کسی کو دیر سے ہی صحیح لیکن فائدہ ضرور ہوا ہے، کسی کو فوری طور پر وظائف پڑھنے کے بعد فائدہ ہو گیا۔ ان میں سے کچھ ایسے خاص مہینے ہوتے ہیں، کچھ مہینوں کے کچھ خاص دن ایسے ہوتے ہیں، جس طرح میں آج آپ کو اس ویڈیو میں 25 رجب کا عمل بتلانے لگا ہوں۔ اب اس دن کو جو بندہ یہ عمل کرتا ہے، عام دنوں میں تو جو لوگ وظائف پڑھتے ہیں ان کو تو چلو کچھ فائدہ ہوا 1 ہفتے بعد، 10 دن بعد، مہینے دن بعد، لیکن میرے بھائیوں، میری بہنوں، لیکن یہ دن ہے جیسے کہ 25، 26، 27 رجب اور اس طرح کے بہت سارے دن ہیں، اور آج جو عمل ہے 25 رجب والے دن کا عمل ہے۔ اس دن آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا ہے، کسی بھی طرح، کسی بھی مجبوری کی وجہ سے، جانے انجانے میں کوئی بھی آپ نے اگر وظیفہ نہ پڑھ سکے تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ موقع آپ کو پھر 1 سال بعد ملنا ہے، جب 2025 میں رجب کی 25 تاریخ آئے گی، جب آپ لوگ اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں، تو تب میرے بھائیوں، میری بہنوں، کسی نے وقت دیکھا ہے اتنا 1 سال کا، 1 دن کا یہاں پتہ نہیں۔ تو اپنے حالات کو اگر آپ لوگ فوری طور پر بدلنا چاہتے ہیں، اپنی حاجتوں کو خود چاہتے ہیں کہ ہماری حاجتیں، مرادیں فوراً پوری ہو جائیں، تو کوشش کرنا، ساتھیوں، دوستوں، بھائیوں، بہنوں، جیسے یہ ویڈیو آپ لوگ دیکھ لو، رجب کی 25 تاریخ کو، منگل والے دن، 6 فروری کو 2024، آپ لوگ جیسے یہ ویڈیو میری آپ کو مل جائے، چاہے صبح میں ملے، چاہے دوپہر میں، چاہے شام میں، اگر 25 رجب باقی ہو، منگل کا دن باقی ہو، تو آپ لوگ اس وظیفے کو خدارہ لازمی پڑھ لینا۔ اپنی حاجتوں کو، مرادوں کو، ذاتی مکان کی سالوں سال سے اگر خواہش ہو، چاہتے ہو کہ ہمیں ذاتی مکان مل جائے، کوئی بڑی رقم آپ کو چاہیے ہو، آپ لوگوں کی کوئی بڑی بیماریاں ہوں، کوئی آپ کو اخراجات ایسے ہوں، بچے بچیوں کی شادیوں میں آپ کو کوئی مسئلے مسائل آ رہے ہوں، پیسوں کی تنگی کی وجہ سے معاملات نہ حل ہو پا رہے ہوں، تو آپ لوگ کوئی بھی آپ کی حاجت ہو، مراد ہو، اس کے لیے پریشانی ہو، اس عمل کو 25 رجب والے دن پڑھنا اور فوری طور پر اپنی حاجتوں کے لیے، مرادوں کے لیے اللہ پاک سے دعا مانگ لینا۔
ساتھیوں بھائیوں بہنوں، انشاءاللہ یہ میرا اپنا ذاتی آزمودہ عمل ہے۔ یہ نہیں کہ میں نے لوگوں کو بتلایا ہو ان کو ہی فائدہ ہوا، مجھے خود بھی، آپ لوگ یقین کریں یا نہ کریں میرے بھائیوں میری بہنوں، خدا کی قسم اس عمل کو میں نے تقریباً پڑھتے ہوئے مجھے 20 سال ہو گئے۔ رجب کا کوئی ایسا دن نہیں کہ میں ان دنوں کے خاص وظائف نہ جانتا ہوں اور نہ پڑھوں۔ جس طرح یہ 25 رجب کا وظیفہ ہے، اس طرح میں 26 کا، 27 کا، شب معراج کا، اور 27 کو رجب کو بڑے دن کا، آپ کو ان تمام دنوں کے آگے بھی بڑے خاص وظائف بتلانے لگا ہوں۔ اور آج کا جو دن ہے میرے بھائیوں میری بہنوں، بڑا خاص دن ہے۔ ہو سکتا ہے میں آپ کو بتلا دوں، ایک دن پہلے ویڈیو اپلوڈ ہو جائے تو آپ لوگ یہ نہ سمجھیے کہ آج پڑھنا ہے۔ آپ کو 25 رجب کا دن جیسے لگے اسی دن آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا ہے، سکون سے اطمینان سے بیٹھ کر پڑھنا ہے، اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے پڑھنا ہے، پورے دل سے، پورے یقین سے آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ اپنے دلوں میں تھوڑے سے بھی وسوسے نہیں رکھنے کہ پتہ نہیں یہ وظیفہ اثر کرے گا نہیں کرے گا۔ وسوسے سوالات اپنے دلوں میں رکھو گے تو کچھ فائدہ نہ ہوگا۔ سب سے پہلے آپ کو ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیا آپ نے، اور اس عمل کا پہلے نمبر والا وظیفہ آپ کو صرف اور صرف 7 ٹائم 7 مرتبہ یا ارحم الراحمین کا فرسٹ نمبر پہ پڑھنا ہے۔ پہلے نمبر پر آپ کو جو وظیفہ پڑھنا ہے ساتھیوں بھائیوں بہنوں، یہ وظیفہ ہے یا ارحم الراحمین کا۔ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا، آپ اپنے انداز میں پڑھتے رہیے گا، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ بالکل آسان سمپل وظیفہ ہے، آپ کو آپ کی ویڈیو کی اسکرین پر سامنے دکھ رہا ہوگا۔ صرف 7 مرتبہ اس وظیفے کو پڑھیں، اس کے بعد اسی عمل کا سیکنڈ نمبر والا وظیفہ فوراً پڑھنا شروع کر دیں۔ اور پہلے بتا چکا ہوں، یہ پورا عمل شروع سے لے کے اینڈ تک کا جو پورا عمل ہے، ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر ایک ساتھ کریں گے۔ اور اس دوران ایک چیز کا خیال رکھیے گا، اس عمل کو جب تک پڑھ رہے ہوں اس دوران کسی سے تھوڑی سی بھی آپ لوگ بات چیت مت کیجیے گا۔ لوگوں سے باتوں میں لگے رہے، بے دلی سے، بے ترتیبی سے، بے توجہ سے اگر آپ نے وظائف پڑھے تو کچھ حاصل نہ ہوگا۔ اللہ پاک کی ذات پر پورا یقین بھروسہ کرتے ہوئے آپ کو ان تمام وظائف کو پڑھنا ہے۔ دلوں میں سے وسوسوں کو بالکل نکال دینا ہے، سکون سے اطمینان سے بیٹھ کر سب سے پہلے آپ کو ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں تو پہلے نمبر پر آپ کو 7 مرتبہ یا ارحم الراحمین کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ اور ساتھیوں دوستوں بھائیوں بہنوں، اس کے فوراً بعد سیکنڈ نمبر پر جو وظیفہ آپ کو اس عمل میں پڑھنا ہے، یہ وظیفہ بھی بڑا خاص ہے اور بڑا مجرب وظیفہ ہے، اور بالکل چھوٹا سا آسان سا وظیفہ ہے۔ تسبیح اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیجئے گا۔ اس وظیفے کو پڑھنے سے پہلے تسبیح نہ ہو تو سیدھے ہاتھ پر یا زبانی کاؤنٹ کرتے ہوئے اس وظیفے کو پڑھنا شروع کر دیجئے گا۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں، یہ وظیفہ ہے یا رشیدو کا، آپ کو اسکرین پر دکھ رہا ہوگا، بالکل چھوٹا سا آسان سا وظیفہ ہے۔ جیسے ہی آپ نے اس عمل کا پہلے نمبر والا وظیفہ 7 مرتبہ یا ارحم الراحمین کا پڑھ لیا تو اس عمل میں سیکنڈ نمبر پر آپ کو جو چھوٹا سا آسان سا وظیفہ پڑھنا ہے۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں، یہ وظیفہ ہے یا رشیدو کا۔ کس طرح پڑھیں گے پہلے یہ سمجھ لیں۔ سب سے پہلے ایک بار پڑھیں گے، یا رشیدو یا رشیدو یا رشیدو یا رشیدو یا رشیدو یا رشیدو۔ آپ لوگ اپنے انداز سے پڑھیے گا جس طرح آپ کو بہتر لگے، یا رشیدو یا رشیدو۔ تسبیح ہو، تسبیح اپنے ہاتھ میں پکڑ لیجئے گا، اور براہ کرم کوئی وظیفہ بھی اپنی طرف سے نہ ہی آپ کو کوانٹٹی میں ایک بار کم پڑھنا ہے نہ ایک بار زیادہ پڑھنا ہے۔ وظائف میں کوانٹٹی میں خاص طور پر آپ لوگوں نے اگر ایک مرتبہ کم بھی پڑھ لیا اور زیادہ بھی پڑھ لیا نا میرے بھائیوں میری بہنوں، تو پورا کا پورا عمل تبدیل ہو سکتا ہے، بدل سکتا ہے۔ تو براہ کرم وظائف میں جو آپ کو میری طرف سے اجازت دی گئی ہے کہ جو بہن بھائی پوری دنیا سے اس ویڈیو میں شامل ہیں ان سب کو اجازت بھی ہے، اسی لیے کہ وہ عمل میرے بتلائے ہوئے طریقے پر جس طرح جس ترتیب سے جس کوانٹٹی سے بتاؤں گا تب جا کر آپ کو فائدہ ہوگا۔ اپنی طرف سے اگر آپ لوگ تھوڑی سی بھی تبدیلی کریں گے، چینجنگز کریں گے تو کچھ حاصل نہ ہوگا۔ تو سب سے پہلے آپ لوگ منگل والے دن 25 رجب کو سکون سے اطمینان سے تسلی سے کسی بھی جگہ پر بیٹھ جائیں، اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ کے کوشش کرنا اس عمل کو پڑھنے کے لیے آدھی منٹ کا وقت پہلے سے نکال لینا۔ وہ آدھی منٹ ایسی ہو کہ اس دوران آپ کی پوری توجہ پورا دھیان صرف وظیفہ پڑھنے پر ہو۔ وہ آدھی منٹ ایسی ہو کہ اس دوران آپ لوگ کسی سے
थोड़ी सी बातचीत भी ना करें। अगर मेरे भाइयों मेरी बहनों वज़ाहिब पढ़ते वक्त आपकी तवज्जो सिर्फ बातों में रही, अगर वज़ाहिब पढ़ते वक्त आपका ध्यान सिर्फ बातों में रहा, तो मेरे भाइयों मेरी बहनों कुछ हासिल ना होगा। आपको इस दौरान किसी से थोड़ी सी बातचीत भी नहीं करनी। सुकून से बैठकर एक मरतबा आपको दुरूद शरीफ पढ़ना है। दुरूद पाक पढ़ लिया तो पहले नंबर पर जैसा कि मैंने आपको बताया 7 मरतबा आपको या अरहमर राहिमीन का वजीफ़ा पढ़ना है, और इसके बाद फ़ौरन सेकंड नंबर पर आप तमाम बहन भाइयों को या रशीदू का वजीफ़ा पढ़ना है। या रशीदू का वजीफ़ा आपको इस अमल में 11 मरतबा 11 टाइम पढ़ना है। जब 11 मरतबा या रशीदू का वजीफ़ा भी पढ़ लें इस अमल में, तो तीसरा और आखिरी वजीफ़ा कौन सा पढ़ना है जल्दी से समझ लें। तीसरे नंबर पर साथियों भाइयों बहनों इस अमल के अंदर आप लोगों को जो वजीफ़ा पढ़ना है किस तरह पढ़ना है पहले आप लोग ये समझ लें। साथियों भाइयों बहनों तीसरा और आखिरी वजीफ़ा इस अमल का है ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन। एक बार हो गया, फिर दूसरी बार पढ़ें ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन। आप लोगों ने जैसे ही सेकंड नंबर वाला वजीफ़ा या रशीदू का 11 मरतबा पढ़ लिया, तो आखिर में तीसरे और आखिरी नंबर पर आपको यही कलिमात पढ़ने हैं जो मैंने आपको पढ़ के बताए। मैंने 2 मरतबा पढ़े हैं, लेकिन आपको आखिर में 3 मरतबा ये कलिमात पढ़ने हैं ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन। जब पढ़ लें 3 मरतबा आखिर में, तो फ़ौरन 1 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें जो आपने शुरू में पढ़ा था। और दुरूद पाक जब पढ़ लें, इसके बाद अपने दोनों हाथ दुआ के लिए उठाएं और अल्लाह पाक से अपनी तमाम हाजतों के लिए मुरादों के लिए दुआ मांग लें। दुआ मांगने के बाद आपका अमल कंप्लीट हो जाएगा। अपने भाई को भी दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।